أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو، ہم آپ سے بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے اندر ہوگی آپ وہی چیز شیئر کر سکیں گے اور وہی چیز آپ آگے پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ خوشی ہے، مطلب آپ کے پاس اطمینان ہے، آپ کے پاس سکون ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ خوشیاں ہیں، تو آپ پھر وہی خوشیاں آگے بانٹ سکتے ہیں۔ وہی خوشی نکل کے باہر آئے گی اور آپ اس کو بانٹیں گے۔ اگر آپ کے اندر اچھی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے اور پازیٹیو چیزیں ہیں تو وہ آپ پازیٹیو چیزیں، اچھی چیزیں، مثبت چیزیں شیئر کریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر غم بھرا ہوا ہے، دکھ بھرا ہوا ہے، ایک تو غم اور دکھ وہ بھی ہے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ غم اور دکھ اس بات کا ہونا چاہیے انسان کو کہ میں ایک گناہ گار ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اس بات پر غم ہونا چاہیے، اس بات پر غم ہونا چاہیے۔ لیکن وہ غم اور اس غم کا اظہار صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے کرتے رہنا چاہیے اور اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، وہ مطلوب ہے۔ لیکن وہ غم نہیں ہونا چاہیے خدا نخواستہ کہ میں جناب میرے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں بنگلہ اور اتنی گاڑیاں اور یہ وہ ہونی چاہیے تھی تو وہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کا غم اگر آپ کے اندر ہے اور وہ دکھ ہے اور ایک حسد ہے اور ایک حسرت ہے اور بغض ہے اور نفاق ہے اور اس طرح کی بری چیزیں ہیں خدا نخواستہ، تو وہی چیزیں پھر آپ الٹیمیٹلی اپنے ارد گرد معاشرے میں ٹرانسفر کریں گے اور اپنی اولاد میں بھی وہی چیزیں آپ کے انجانے میں ہی شفٹ ہو جائیں گی، ٹرانسفر ہو جائیں گی اور پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ اب ظاہر ہے انسان ہے، انسان کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی آتی رہتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی زیادہ ہو جائے اور نیگیٹیوٹی یا منفی سوچیں یا منفی کہہ لیں غیر مطلوب غم اور رنج اور دکھ اور غیر مطلوب جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب نہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس کا یہی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ اس کا حل یہ ہے جو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اچھے لوگوں کی محفل کو شیئر کریں، اس محفل میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کے سپرویژن میں رہیں، ان سے بات کریں۔ فیاض بھائی کی کال ہے۔ السلام علیکم فیاض بھائی۔ السلام علیکم سر۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، غلطی سے ملا دیا میرا خیال ہے۔ تو دوستو، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی محفل میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز، پازیٹیوٹی آتی رہے گی کیونکہ وہاں سے اچھی چیزیں آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گی اور وہ اچھی چیزیں آپ آگے ٹرانسفر کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی اچھے علماء اور اچھی صحبت ہر وقت میسر نہیں ہوتی اور ہر کسی کو بھی میسر نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آج کل بہت اچھا زمانہ ہے، ملٹی میڈیا کا دور ہے، تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھیں اور سرچ کریں اچھے علماء کو
اور اپنے جو کہہ سکتے ہیں آپ کی اپنی سرچ ہو اور بہتر سرچ ہونی چاہیے، آپ انہیں پازیٹیو علماء کو سنیں، وہ علماء جو پازیٹیوٹی آپ کو دیں، وہ نہیں جو آپ کو مزید نفرت کا شکار کر دیں یا مزید توڑنے کا باعث بنے اور مزید تفرقہ بازی کا باعث بنے۔ ان سے دور رہنا ہے، یہ میری آپ گزارش نوٹ کر لیں کہ ایسے علماء کو ڈھونڈیں جو علماء جوڑے کی بات کرتے ہیں، جو محبت کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کرتے ہیں، جو پاک نبی کی بات کرتے ہیں، جو ائمہ اطہار کی بات کرتے ہیں، جو اصحاب المنتجبین کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء بہت موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین، ولی اولیاء اللہ موجود ہیں، تو ان سے فیض حاصل کریں، ان سے جڑے رہیں، ان سے کنیکٹڈ رہیں، ان کی تقاریر سنتے رہیں، ان کے حالات زندگی آپ دیکھ لیں، بہت سارے موجود ہیں یوٹیوب پر ایسے علماء جو اس دنیا میں زندگی گزار کے 90 سال، 100 سال، 95 سال، 80 سال، 85 سال، جتنی اللہ نے ان کو دی وہ زندگی گزار کے کچھ علماء ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں اور ان کے حالات زندگی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو ان علماء بتا رہے ہیں، آپ ان کے حالات زندگی کے بارے میں سنیں اور پھر کسی ایک پر آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر دوسرے پر عمل شروع کر دیں، پھر تیسرے پر عمل شروع کر دیں۔ ان کے حالات زندگی میں موجود پازیٹیو چیزوں میں سے ان چیزوں میں آہستہ آہستہ آپ انوالو ہوتے جائیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں علماء بیان کرتے رہتے ہیں، وہ سب سے پہلے سنیں ہم، ان پر عمل کرنے، کیونکہ اسوہ حسنہ تو پاک نبی ہیں، اور پھر ان علماء کی سیرت بعد میں دیکھیں کہ کیا ان کی سیرت اور حالات زندگی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتی جلتی ہے، ان سے کنیکشن ہے ان کا، تو پھر وہ بھی آپ کے لیے ایک مثبت چیز ہوگی اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی لائے گی۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر پازیٹیو چیزوں کو آنے دیں، زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی کو جگہ دیں، تو نیگیٹیوٹی کی جگہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس معاشرے کو امن کا گہوارہ اور اپنے اس پورے جسم کو انشاءاللہ العزیز امن کا گہوارہ بنا سکیں گے۔ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں جو ہم جانے انجانے میں جن کی وجہ سے ہم بھی تکالیف کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی، خاص طور پر ہمارے خاندان والے، ہمارے عزیز و اقربا، ہماری فیملی، ہمارے بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں۔ مزید لمبی نہ ہو جائے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ تو آج کا میسج دوستو کیا ہے؟ آج کا میسج یہی ہے، خوشی، امن، محبت، خلوص اور جتنی پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اپنے اندر آنے دیں۔ کہاں سے آنے دیں؟ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، خود بھی علماء سے سنیں، یوٹیوب کو یوز کریں، یا جو بھی ہے بکس اگر اویلیبل ہیں وہ دی بیسٹ ہے۔ یوٹیوب پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمیں دیکھنی نہیں چاہیے اور ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور پھر جب ان پہ نظر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ساری روحانیت ایک دم سے کہیں چلی جاتی ہے، اور وقت کا ضیاع بھی بہت زیادہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال بھی بڑا ٹرکی ہونا چاہیے، اور وہ مجھ جیسے کمزور بندے تو ابھی تک اس پہ مجھے تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں چاہتے اور ہو جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں اور دیکھنی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ پازیٹیوٹی اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیگیٹیوٹی کو پھیلا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے وہ اس نیگیٹیوٹی کو کہتے ہیں کہ یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انجوائمنٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دین اسلام میں تو ایسا منع کیا گیا ہے، تو ہم نے تو دین اسلام کی کسوٹی پر دیکھنا ہے کہ چیزیں پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سنیں، خود مطالعہ کریں، علماء کو سنیں، ان کی صحبت جیسے بھی ممکن ہو اختیار کریں، اور پھر ائمہ اطہار کی سیرت ہے، اصحاب المنتجبین کی سیرت ہے، تو ان کو پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہیں، سنیں اگر سن سکتے ہیں، دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔